يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو کائنات کا رب ہے، جس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، وہی کارساز ہے، بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے۔ تمام امور اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری طاقتیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہوں ہادی برحق، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت کئی جمعوں سے بیان ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ طہارت کہ نماز سے پہلے کون سی چیزیں واجب ہیں، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، یہ ساری چیزیں جو بھی متعلقات ہیں نماز کے، وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں گی۔ آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہماری نسلیں، ہماری اولادیں اور ہم خود نماز کے پابند بن جائیں۔ بہت ستم پیدا ہو چکا ہے، امت مسلمہ نماز سے بہت دور چلی گئی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے بار بار اس کا حکم دیا ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خصوصاً صاحب اقتدار کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ نماز کا نظام قائم کریں۔ نماز تو پوری دنیا میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں مساجد موجود ہیں، لیکن سورۃ حج کی اس آیت میں اللہ نے خاص حکم دیا ہے صاحب اقتدار کو، اور سب سے پہلا کام ہی ان کا یہ تھا، الذین مکناہم فی الارض۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں، الذین مکناہم فی الارض، پہلا کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں۔ یہ مدینہ کی ریاست تھی،
اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے فوراً بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبی کی بنیاد رکھی اور اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. اور مدینہ منورہ جو چھوٹی سی ریاست تھی، چھوٹی سی ریاست، اس میں نماز کا نظام قائم کیا. اگر ہم برکتیں چاہتے ہیں، اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنی حالت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں، تو یہ دو نظام قائم کر دیے جائیں. نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، اور تیسرا نظام جو ہے نیکی کا حکم اور برائیوں سے روکنا. جس ریاست میں یہ چار کام ہوتے ہیں وہ سمجھ لو کہ اسلامی ریاست ہے. ورنہ یہ ایک مفروضہ ہے کہ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ایک مفروضہ ہے. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ملک صرف اس لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اس ریاست میں اللہ کے قوانین کو نافذ کریں اور اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. 73 سال بیت گئے لیکن آج تلک یہ خواب ادھورا ہی رہا. اس کے لیے کوئی ہڑتال نہیں ہوتی، کوئی جلسے نہیں کرتا، کوئی آواز نہیں اٹھاتا. کوئی بھوک ہڑتال نہیں کرتا. اپنے اپنے فائدے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، ہر کام کرنے کے لیے ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ زینا مکناہم فی الارض، اگر تمہیں اللہ زمین میں اقتدار عطا فرمائے تو سب سے پہلے مسلمانوں تمہارا کام یہ ہے اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو. یہ زکوٰۃ کا نظام معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. لاکھ تم پیسے تقسیم کرو، لاکھ لوگوں کو کہو کہ ہم تمہارے لیے تمہیں معاشی استحکام دینے کے لیے تمہیں پیسے بانٹ رہے ہیں، ساری دنیا تقسیم کر دو، معاشی حالت تمہاری ٹھیک نہیں ہوگی جب تک تم زکوٰۃ کا نظام قائم نہ کرو گے. وہ دور ہمیں یاد ہیں جس دور میں زکوٰۃ دینے والے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا. اس لیے کہ اس نظام کو مسلمانوں نے قائم رکھا تھا. ہر دور میں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اس کا تیسرا ستون نیکی کا حکم دینا، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور نیکی کیا ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کی تربیت کرنا، یہ نیکی ہے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکنا، اور جہاں برائیوں کی ترویج ہو.
رات دن برائیاں ہی برائیاں. ٹیلی ویژن کو کھول لیں اس پر برائیاں, فیس بک کو کھول لیں اس پر برائیاں, یوٹیوب کو کھول لیں اس پر برائیاں, بیڈ روم میں بھی آج یہی برائیاں. اس لیے معاشرہ تباہ ہو چکا ہے, پستی کے آخری دہانے پر پہنچ چکا ہے. واقعی آج مدینہ کی ریاست کی ضرورت ہے, صرف دعوے نہیں, حقیقت میں اگر اس خواب کو ہم نے شرمندہ تعبیر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ 4 کام کرنے پڑیں گے. وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور انجام کار اللہ ہی کے لیے, پھر انجام بہتر ہوگا. اور لوگ اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ نور میں فرمایا ہے رجال تلہیہم تجارت لا تلہیہم, ایسے لوگ لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو تجارت ولا بیع, نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت. کس چیز سے غافل نہیں کرتی؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ, نماز کے قیام سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. نہ خرید و فروخت میں غافل کر سکتی ہے, نہ تجارت. کام کتنا بھی کیوں نہ ہو, رات دن تاجر لگا رہے, لیکن نماز کے وقت میں وہ اپنے سب کام چھوڑ دیتا ہے. نہ اس کو تجارت غافل کر سکتی ہے, نہ خرید و فروخت اس کو غافل کر سکتی ہے. اللہ اکبر, یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, وہ ڈرتے ہیں اس دن سے, اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دلوں اور آنکھیں جو ہیں, آنکھیں اور دل جو ہیں, تتقلب فی القلوب والابصار, وہ جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے, پھر جائیں گے, پتھرا جائیں گے. مومن غافل نہیں ہوتا نماز سے. ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جن کے دل مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمیشہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے, اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دیتا ہے, سارے کام چھوڑ دیتا ہے. اور کہیں اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ معارج میں یہ ارشاد فرمایا ہے ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے. بے صبرا ہے یہ انسان. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اچھائی پہنچتی ہے بغل کرتا ہے, روکتا ہے. یہ وہی شخص ہے جو بے نماز ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے, تھوڑا سا نقصان ہو گیا, چھوڑ ڈال دیتا ہے,
حالانکہ وہ کروڑوں کما رہا ہے، لیکن تھوڑا سا نقصان پہنچا رونے لگ جاتا ہے، جزا پتہ کرتا ہے۔ اور اگر اللہ وافر عطا فرما دے تو کسی کو اس میں سے پائی نہیں دیتا۔ الا المصلین، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ وہ نمازی کون ہیں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی کرتے ہیں۔ یعنی کہ فجر کی پڑھ لی اور زور کی نہیں پڑھی، آج مجھے کام پڑا تھا، آج میں مشغول رہا، سویا رہا، جاگ ہی نہیں آتی، 12 بجے تک انسان سوئے رہتے ہیں۔ معمول بنا لیا ہے 8 9 10 بجے نمازیں پڑھنے کا، کوئی نماز نہیں ہوتی۔ جانتے ابن حزم نے کیا لکھا رحمۃ اللہ علیہ؟ انہوں نے کہا جس کا وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی اس طرح وقت گزر جائے پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ وہ الگ بات ہے کوئی مجبوری ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا، النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا جب تک اٹھ نہ جائے، المجنون حتی یفیق، پاگل جب تک صحیح نہ ہو جائے، الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک جوان نہ ہو جائے۔ لیکن سونے والا روز ہی 3 بجے سوئے رات کے اور پھر کہے مجھے صبح جاگ نہیں آتی۔ جو فارمولہ، جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر وہ ہم اپنائیں، آپ کا معمول تھا عشاء کے فوراً بعد سو جاتے اور مغرب کے بعد آپ نہ سوتے، یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ آج تو ویسے ہی راتیں بڑی لمبی ہیں، دیر سے بھی سوئے تو بندے کو خود بخود ہی رات جاگ آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے مالوں میں ایک حق معلوم ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور وہ بیچارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو مانگتے نہیں کسی سے، ان سب کا تمہارے مالوں میں حق ہے۔ یہ مال صرف تمہارے لیے نہیں ہے، وہ 100 میں سے 2.5 روپے نہیں ہم اللہ کی راہ میں دے سکتے۔ اللہ نے صرف 100 میں سے 2.5 روپے مانگے ہیں کہ میری راہ میں اللہ کی رضا کے لیے 2.5 روپے دے دو۔ میں نے پہلے عرض کی ہے، اگر زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے، جو نصاب اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، کوئی اس ملک میں بھوکا نہیں سوئے گا۔ وہ دور خیر القرون کرنی جو بہترین دور تھا، اس میں چھوٹے بچوں کے لیے وظیفے لگائے جاتے تھے، یتیموں کے وظیفے لگائے جاتے تھے، معذوروں کے وظیفے لگائے جاتے تھے، مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن آج وہ ایک بیچارے سے اور نے تھوڑا سا نظام قائم کیا، زکوٰۃ کا، تو وہ بھی سود کا ہی پیسہ تھا، دوسرا پیسہ نہیں تھا اس میں، وہ بھی سود ہی لوگوں کو دیے جا رہا تھا۔ جو بھی آیا اس نے اسلام کے نظام کے ساتھ دھوکہ ہی کیا۔ اسلام سب سے اعلیٰ ہے، اگر اسلام کا نظام قائم ہو جائے تو یہ ساری مصیبتیں ہماری ختم ہو جائیں۔ لیکن جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور ان قوتوں سے ڈرتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر تو یہ تباہی آنی ہی آنی ہے۔ وہ ہمیں تباہ بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے تلوے بھی چاٹتے ہیں، پھر بھی ان کو تسکین نہیں ہوتی۔
درست نہیں کرتے. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا نظام قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کر لیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نماز نہیں قائم کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، وہ حدیث آپ نے پچھلے جمعوں میں سنی ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، لوگوں سے جہاد کروں، یہاں تک اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کی سوا الہ کوئی نہیں ہے. یہاں لوگوں کو پتہ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ باجی لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے. اور یہ اس کے دندان ہیں، نماز، زکوٰۃ، رمضان اور حج. کوئی تالا دندان کے بغیر نہیں کھل سکتا، اور دندان بھی اگر تھوڑی سی دندے میں خرابی ہو جائے تو دروازہ پھر بھی نہیں کھلتا. حدیث آپ نے پچھلے جمعہ میں سنی، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ من ترکہا فقد کفر. لوگوں اپنی اولاد کو ہم نماز کی تربیت دیں، خود نمازوں کا اہتمام کریں تو بات بنے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اصلاح کے بعد. اور یہ بھی ہے کہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا محمد رسول اللہ، بس وہ شرک نہیں، جو مرضی کرے پھر ٹھیک ہے. وہ شرک کرے، وہ قبروں پر جھکے، وہ گھوڑوں کے سامنے جھکے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرے، وہ غیر اللہ کے نام کرے، سب ٹھیک ہے. وہ بھائی عقیدہ بڑا ضروری ہے. یہ حدیثیں آپ ساری سن چکے ہیں، محمد السلام علیکم سے حدیث جبریل بھی آپ سن چکے ہیں کہ اسلام ہے کیا. تفصیل کے ساتھ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سمجھایا. یا سلو ہوں یا ستے کو ہوں، اس کے آخر میں ہے سوال بھی خود ہی کرتا، تصدیق بھی خود ہی کرتا. صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے کہا سائل بڑا عجیب ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی کہتا ہے اچھا جی بہت اچھا کیا فرمایا آپ نے. تو بھائی یہ اصلاح ضروری ہے. اللہ اکبر. فرمایا فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. سورۃ توبہ میں ہی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین. اگر یہ توبہ کر لیں، ہر کام سے توبہ واجب ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ ہر جو گناہ بندے سے سرزد ہو گیا ہے توبہ واجب ہے. اگر توبہ نہ کرے تو معافی نہیں ہوگی. جو بندہ پہلے نماز نہیں پڑھتا رہا وہ توبہ کرے. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. مولوی کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا رہو قضاء عمری دے، ساری زندگی ہر نماز کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہے اور فرض تو پڑھتا نہیں ہے بیچارہ. غور و فکر آپ کر لینا، بتا نہ لیتا ہوں.
ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی. اب اس کو ہوش آیا ہے کہ یار میں بڑا غلط کام کرتا رہا ہوں. اب اس نے عزم مصمم کر لیا ہے, توبہ کر لی ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اب اس کو ہوش آیا کہ یار میری تو کئی نمازیں رہ جاتی تھی, کئی نمازوں میں غفلت کرتا تھا. آج کے بعد اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ بچوں کو ذرا خاموش کروا دے, آپ کی مہربانی ہوگی. ہم روکتے نہیں ہیں بچوں کو, لیکن آپ ذرا مہربانی کیا کریں, اللہ آپ کو جزا دے. ساری زندگی نماز نہیں پڑھی, اب وہ اس نے توبہ کر لی نماز. اب کہتا جی نہیں پچھلی بھی نمازیں پڑھو. وہ کہتا یار پہلے تو میرے سے فرض پڑھے نہیں گئے, اب ساری زندگی کے لیے پھر آپ نے ستارہ رکھا تھا, جگہ کہتے ہیں پڑھو, روز پڑھو. چلو جی پڑھتا رہا, پھر موت آ گئی, پہلے ہی موت آ گئی, پوری نہیں ہوئی پچھلی, پھر کیا ہوگا؟ چلو جی نمازوں کو تو آپ نے کہہ دیا کہ قضائے عمری پڑھو ساتھ, تو روزوں کا کیا بنے گا؟ زکوٰۃ کا کیا بنے گا؟ توبہ ہی ہے اس کا طریقہ, توبہ ہے. التوبہ تو یجب ما قبلہا. آقا نامدار سید الانبیاء امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا توبہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے پہلے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اب سچے دل سے اس نے توبہ کر لی, یا اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تیرا دین ہی سچا ہے. میں ہر کام اب شریعت کے مطابق کروں گا. یہ جذبات ہمارے دلوں میں ہونے چاہیے. ایک مسلمان کا یہ جذبہ ہے, یہ ایمان ہے کہ ہر روز اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ ہر کام پہ اللہ کی رضا کے لیے کروں اور اللہ کے حکم کے مطابق کروں. جب تک یہ عزم باقی نہیں, سمجھ لو کہ ایمان باقی نہیں ہے. تو بھائی یہ عزم ہم کریں اور نماز نہ پڑھنے والا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قرآن نے ہر چیز کھول کھول کر رکھ دی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا, اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. معلوم ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے سامنے جھکنے والا مومن ہی ہو سکتا ہے. اور مومن وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے. جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ مومن نہیں ہے. فرمایا نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. معلوم ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ سورۃ روم پڑھ کے آپ دیکھیں, منیبین علیہ واتقوا, اور اللہ کی طرف جھک جاؤ اور اس سے ڈرو. نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. سورۃ مدثر آپ نے پڑھی ہوگی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. مجرموں سے پوچھیں گے جنت والے ما سلککم فی سقر, کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی. سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہوگا
لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ جنتی معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں اور دوزخیوں کی ملاقات بھی ہوگی۔ جنت والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم نے غریبوں کو کبھی پوچھا ہی نہیں تھا، غریبوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ۔ اللہ، ہم سرگوشیاں کرنے والوں کے ساتھ سرگوشی کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ کبھی دیکھا تو ہم نے نہیں۔ کتنے لوگ چلے گئے آج تک، کو واپس آ کے کسی نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح کے مفروضے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ گئی، پھر وہ وقت آ گیا، وہ حشر کا میدان آ گیا، وہ اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی۔ تو کبھی غور کیا اس کائنات پر؟ جس مالک نے یہ کائنات بنائی ہے وہ تو چیلنج کر رہا ہے کہ مکھی بنا کے دکھا دو، اور مکھی تمہارے کھانے سے کچھ اڑا کر لے لیے تو وہ چھڑا کے دکھا دو۔ تم پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہو، فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں دولتیں دیتا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں غوث ہے۔ اللہ کہتا ہے غوث بھی میں ہوں، داتا بھی میں ہوں، فریاد رس بھی میں ہوں، اور ساری کائنات کو میں دیتا ہوں۔ انسان تجھے غیروں کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ قرآن میں اللہ نے یہ ساری باتیں کھول کھول کے بیان کرتی ہیں۔ لوگوں قرآن کی طرف رجوع کریں ہم۔